مسیح میں آپ کی سلامتی ہو۔ ہم بات کر رہے ہیں خواب۔ خدا کی دی ہوئی رویا یا سوچ کو پکڑ کر اس پر عمل کرنا میرا ایک خواب ہے۔ اور میرے عزیزو، آج ہم اس کے 5ویں پوائنٹ پر بات کریں گے، اور یہ ہمارا 11واں لیسن ہے۔ تو ہم جانتے ہیں کہ جب بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے تو پیدائش کے بعد ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، اور بچے کی ساری ضروریات کو پورا کرنا اور اس کی حفاظت اور دیگر چیزیں جو ہیں وہ والدین پر عائد ہوتی ہیں۔ تو اسی طور پر بالآخر جب رویا پیدا ہو جاتی ہے تو اس دوران جو کچھ بھی رہنما کے ساتھ ہوتا ہے، آخرکار وہ سب سے پوری طرح واقف ہو جاتا ہے۔ ہر ایک دعا کا پھل ملتا ہے۔ جب بھی ہم جو دعا کرتے ہیں ہمیں اس کا ضرور پھل جو ہے وہ ملتا ہے۔ جس طرح کہ بزرگ پولس رسول کلسیوں کی کلیسیا کے لیے دعا کرتے تھے، اگر آپ کلسیوں 1 باب اس کی 9 سے 11 آیت کا مطالعہ کریں تو وہاں پر لکھا ہے، جس دن سے سنا ہے میں تمہارے لیے دعا کرنے یا درخواست کرنے سے باز نہیں آتا کہ تم کمال روحانی حکمت میں آگے بڑھو اور سمجھ کے ساتھ اس کی مرضی کے علم سے مامور ہوتے جاؤ، تمہارا چال چلن اس کے لائق ہو اور اس کو ہر طرح سے پسند آئے، اور ہمیں ہر طرح کے نیک کام کا پھل لگے، اور ہم اس کی پہچان میں آگے بڑھیں اور اس کے جلال کی دولت کے موافق ہر طرح کی قدرت سے قوی ہوتے جائیں، تاکہ ہر صورتحال میں خوشی کے ساتھ صبر و تحمل کر سکیں۔ یہ دعا جناب پولس رسول کلسیوں کی کلیسیا کے لیے کرتے تھے، اور یہ وہ پھل چاہتے تھے، نیک کام کا پھل لگے۔ اور اسی طور پر جب ہماری رویا جب ہمیں ملتی ہے، جب ہم اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، تو پھر ہمیں ضرور نیک کام کا پھل ملتا ہے، اور وہ پھل ہماری زندگیوں میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اس منصوبہ کو ہم جان جاتے ہیں جو خداوند نے ہمیں دیا ہے، اور پھر ہم اس پر کام کرتے ہیں، اور اس طور پر حتیٰ کہ بہت سارے لوگ اس مقام پر آپ کے ساتھ خوشی منانے کے لیے آتے ہیں۔ جس طرح کہ آپ کی رویا پھلدار ہوتی ہے جو خداوند نے آپ کو دی ہے، جب اس کی پیدائش ہو جاتی ہے تو پھر آپ کے ساتھ اور لوگ آتے ہیں جو آپ نے اکیلے یہ جو رویا دیکھی تھی، جو آپ تنہائی میں اس کو آپ نے حاصل کیا تھا، اور پھر آپ حیران ہوتے ہیں کہ لوگ کہاں کہاں سے آپ کے ساتھ آ کر مل جاتے ہیں تاکہ وہ جو رویا ہے اس کو پایا تکمیل تک پہنچایا جائے۔ اور اسی طور پر جب لوگ آپ کو آ کر ملتے ہیں تو آپ یہ ان کو مت کہیں کہ پہلے میں اکیلا تھا اور اب آپ آئے ہیں۔ اس وقت ان سے ناراض نہ ہوں، انہیں اپنے ساتھ خوشی منانے دیں، اور انہیں دعوت دیں کہ وہ آپ کی رویا پھیلانے میں آپ کی مدد کریں۔ رویا اب بڑی ہو گئی ہے اور بالآخر اپنے پاؤں پر کھڑی ہو گئی ہے۔ جس طرح ہم اپنے بچوں کی جب شادیاں کئی والدین کہتے ہیں کہ نہیں، جب تک یہ اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوگا ہم اس کی شادی کیسے کر سکتے ہیں۔ اب جب رویا کی پیدائش ہوئی ہے تو اب رویا بڑی ہو گئی ہے اور اپنے پاؤں پہ کھڑی ہے، اور اسی طور پر ہم نے خدا کا کام کرنا ہے۔ میرا آپ سے سوال ہے، آپ اس وقت کہاں کھڑے ہیں؟ آپ کن مشکلات سے گزر رہے ہیں یا کن مدراج سے گزر رہے ہیں؟ اگر آپ کون سے درجے تک پہنچے ہیں؟ اگر رویا پیدا ہو چکی ہے اور اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو چکی ہے تو آپ اپنے آپ سے سوال پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کہاں ہیں۔ ضرور اس کا آپ جائزہ لیں اپنا، اور دیکھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں،
اور لوگ آپ کے ساتھ آ کر خوشی منا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے اور آپ کی رویا جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو گئی ہے۔ اور رویا دو طرح سے ہوتی ہیں، ایک انسان کی بنائی ہوئی رویا ہے اور ایک خدا کی دی ہوئی رویا ہے۔ ہم غور کرتے ہیں، جب ہم کسی کام کو اپنی قابلیت اور نعمت سے تخلیق کرتے ہیں تو یہ انسان کی بنائی ہوئی رویا ہے جس میں وہ اپنی قابلیت کا اظہار کرتا ہے۔ نمبر 2 انسانی رویا میں آتا ہے، اس کی تکمیل دوسروں کے سہارے ہوتی ہے، خدا کے سہارے نہیں ہوتی، روح القدس کی مدد سے نہیں ہوتی۔ وہ انسانوں کی طرف دیکھتے ہیں اور ان کا سہارا لینا چاہتے ہیں اور ان کے سہارے اپنی رویا کو پایا تکمیل تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ نمبر 3 دوسری ایسی تنظیمیں حریف نظر آتی ہیں۔ نمبر 4 اس کا مقصد آپ کی تنظیم کو تعمیر و ترقی اور پیسے جمع کرنا ہوتا ہے۔ اگر ہمارا یہی مقصد ہے کہ ہم نے روپیہ پیسہ جمع کرنا ہے یا اس طور پر اپنی تنظیم کو آگے بڑھانا ہے، بلکہ ہمیں یہ بالکل انسانی رویا ہے۔ جو اپنی تنظیم پر توجہ دے رہے ہیں، جو اپنی تنظیم کو آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں، اس کی تعمیر و ترقی کر رہے ہیں اور روپیہ پیسہ جمع کر رہے ہیں، اور یہ خدا کی طرف سے رویا نہیں ہے، یہ ان کی اپنی رویا ہے۔ اور اس کا مقصد یہ ہے کہ روپیہ پیسہ خود ہی آ جاتا ہے۔ اگر خدا کی دی ہوئی رویا ہے تو میں ایک خدا کے خادم ہیں رینالڈ بونکے، میں ان کی ایک بک پڑھ رہا تھا، تو انہوں نے ایک بڑی میٹنگ ارینج کرنی تھی، ان کی رویا تھی کہ وہ بڑی عبادت کریں۔ تو میرے عزیزو، ان کے پاس جب انہوں نے اپنی سیکرٹری کو فون کیا، انہوں نے کہا کہ یہ آپ آگ کے ذریعے بشارت کتاب میں پڑھ سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنی سیکرٹری کو فون کیا کہ میرے بینک اکاؤنٹ میں ہماری منسٹری کے کتنے پیسے ہیں۔ انہوں نے کہا جی 0 ہے۔ پھر انہوں نے میرے عزیزو فون کیا، آپ میرے اکاؤنٹ میں دیکھو کتنے پیسے ہیں۔ انہوں نے کہا آپ کا اکاؤنٹ بھی 0 ہے۔ پھر انہوں نے پریئر کی، خدا سے دعا کی کہ میں یہ میٹنگ کرنا چاہتا ہوں، میں یہ عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ تو پھر خدا نے انہیں یہ رویا دکھائی کہ وہ کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ یسوع کی جیب میں بہت سے پیسے ہیں، وہ نیچے گر رہے ہیں، آپ یہ عبادت جو ہے ڈن کریں۔ اور جب انہوں نے عبادت ڈن کی، تو جب عبادت ہو چکی تو اتنا پیسہ اکٹھا ہو گیا، ان کی اس عبادت کا پیسہ بھی پورا ہو گیا اور ایک اور عبادت کے پیسے جمع ہو گئے۔ اس لیے جو خدا کی رویا کے لیے کام کرتے ہیں انہیں پہلے سے پیسے جمع کرنا نہیں پڑتے، خدا وقت پر انہیں ساری چیزیں مہیا کر دیتا ہے۔ تو ایک پوائنٹ یہ ہو گیا۔ اور اسی طور پر جو خدا کی رویا کے لیے کام کرتے ہیں، یہ خدا کی طرف سے جو دی گئی رویا ہے، میں اس کی پہلی مثال دیا۔ دوسری مثال یہ دینا چاہتا ہوں، آپ اسے خدا کے مکاشفہ کی طرح حاصل کرتے ہیں۔ اپنی رویا کو جیسے خدا جو ہے مختلف بھیدوں سے پردہ اٹھاتا ہے، مختلف چھپی ہوئی چیزوں سے خدا پردہ اٹھاتا ہے، کیونکہ مکاشفہ کا مطلب بھی ہوتا ہے پردہ اٹھانا، رازوں کو کھولتا ہے۔ تو خدا ان پر اپنے راز کھول دیتا ہے۔ جیسے دانیل کی دیکھیں کہ بادشاہ نے ایک خواب دیکھا تھا، اس نے سارے جادوگروں کو بلایا، سب کو کہا کہ میرے اس خواب کا جواب دو، اور کوئی بھی خواب کا جواب نہ دے سکا، اور کہنے لگے پہلے خواب بتا پھر اس کا جواب دیں گے۔ اور بادشاہ نے کہا نہیں، یہ نہیں، میں خواب بھی آپ بتاؤ اور رویا اس کی تعبیر بھی آپ بتاؤ۔ تو میرے عزیزو، وہ ناکام ہو گئے سارے جادوگر۔ بادشاہ کو غصہ آیا کہ ان کے ساروں کے گھروں کو جلا دیا جائے، ان کے بچوں کو تباہ و برباد کر دیا جائے، جلا دیا جائے۔ جب یہ حکم جاری ہو گیا تو وہ دانیل کے پاس بھی گئے، لیکن میرے عزیزو دانیل جو ہے وہ خدا کی طرف سے خدا کا خادم تھا، اور اس کو یہ پتا تھا، اور وہ خدا سے بھید اور مکاشفہ لینا جانتا تھا۔ اور جب وہ دعا میں ٹھہرا تو خدا نے اسے خواب بھی بتا دیا اور خواب کی تعبیر بھی بتا دی۔ اس طرح یہ خواب کا بھید جو ہے دانیل پر آشکارا ہوا، اس نے بادشاہ کو بتا دیا، اور اس طرح مکاشفہ کو حاصل کرنے سے، اس راز کو حاصل کرنے سے وہ خود بھی دانیل کا خاندان بچ گیا، اور جتنے وہاں پر جادوگر تھے، جتنے نجومی تھے، جتنے فالگر تھے، وہ سب اور ان کے گھرانے بچ گئے۔ جب ہم مکاشفہ خدا سے حاصل کر کے خدا کا کام کرتے ہیں
تو پھر جادوگر بھی, نجومی بھی, دیگر لوگ بچ جاتے ہیں. اس طرح آج بہت سی روحیں نہیں بچ رہی اور ہم جگہ بجگہ خدمت کے لیے جا رہے ہیں. کئی جگہوں پر روحیں بچتی ہیں اور کئی جگہوں پر نہیں بچتی. تو اس کے لیے ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے, مکاشفہ لینے کی ضرورت ہے. اور یہ ہے آسمانی رویا, جو خدا کی طرف سے دی گئی رویا. اسی طور پر بخت سنگھ کی ایک کتاب ہے, جب انہوں نے آخری ایام میں جب وہ انتقال کر چکے تو اس کے بعد وہ کتاب لکھی گئی ہے. میں اس میں پڑھ رہا تھا تو وہ کہتے ہیں بھائی بخت سنگھ کہ میں نے بڑے جوش و خروش سے خدا کا کام کرنا. میں نے روٹی کھائی ہے, نہیں کھائی, بھوکا ہی تھا تو صبح سویرے اپنی جیبیں بھرنی لٹریچر سے, بیگ بھرنا اور چلے جانا, لوگوں کو بانٹنا. اور وہ کئی سال تک ایسا کرتے رہے. ان کو کوئی رزلٹ نہ ملا, کوئی روح نہ بچی. پھر انہوں نے خدا سے مکاشفہ لیا, انہوں نے دعا کی, تو پھر خدا نے انہیں بتایا کہ تو اپنی مرضی سے خدمت کر رہا ہے, مجھ سے تو نے کوئی بات نہیں کی, مجھ سے مکاشفہ نہیں لیا, روحیں کیسے بچیں, تو اب تو میری مرضی سے جا. پھر خدا نے انہیں ایریا بتایا اور وہ اس علاقہ میں گئے. تو جب انہیں رویا ملی انہوں نے فوراً عمل کیا, فوراً اپنے ساتھیوں کو ساتھ لیا اور وہاں جانے کا سوچا. لیکن ساتھی کہنے لگے کہ کل سے جائیں گے, آج تو بسیں بھی نہیں ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں, ہم پیدل ہی جائیں گے. تو کافی میلوں کا سفر تھا جو انہوں نے پیدل کیا. تو جب وہ خدا کی مرضی سے وہاں گئے تو انہوں نے جا کر ایک ٹینٹ لگا کر عبادت کرنا شروع کی. تو وہاں پر کوئی شخص سامنے آیا جس کی دکان کے سامنے وہ عبادت کر رہے تھے. وہ غیر قوم کا شخص تھا اور اس نے منع کر دیا. پھر اگلی جگہ پر لگایا, وہاں پر بھی کوئی غیر قوم کا شخص تھا, اس نے ان کو منع کر دیا. وہ کہتے خدا یہ تو نے مجھے رویا دیا, یہ مکاشفہ دیا ہے کہ میں یہاں کام کروں. خدا نے کہا نہیں, تو آگے جا کر ٹینٹ لگا. پھر اس نے جب آگے ٹینٹ لگایا تو وہاں پر جب وہ دعا کر رہے تھے تو جب عبادت ختم ہو چکی تو ایک شخص میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے بڑا عجیب سا ان کے پاس آیا اور اس نے بتایا کہ میں غیر قوم کا شخص ہوں اور میں تسلی اور اطمینان ڈھونڈ رہا تھا. آج کی عبادت سے مجھے تسلی اور اطمینان ملا ہے اور میں آج سے آپ کے یسوع کو قبول کرتا ہوں. تو وہاں پر ایک غیر قوم کے شخص نے یسوع کو قبول کیا. اس دن وہ روح جیت کر واپس آئے جب انہوں نے خدا سے مکاشفہ لیا. پھر انہوں نے اپنی یہ عادت ہی بنا لی بھائی بخت سنگھ نے کہ انہوں نے بال کٹوانے ہوتے تھے یا سبزی لینی ہوتی تو خدا سے پوچھتے تھے, گھومتے رہتے تھے. وہ امریکہ میں گئے تو انہوں نے بال کٹوانے تھے تو خدا سے پوچھا. خدا نے کہا نہیں, ابھی ٹھہر جا. ان کے بال اتنی دیر میں اور بڑے ہو گئے. تو پھر خدا نے کہا جہاں پر وہ اوپر ٹھہرے تھے نیچے کہنے لگے کہ جان ہیئر ڈریسر ہے امریکہ میں, تو اس کے پاس جا. وہ جب اس کے پاس گئے تو جب وہ گئے تو وہ اکیلا ہی تھا. تو انہوں نے جب بال کٹوا رہے تھے تو اس سے پوچھا کیا تم نے نجات پائی ہے؟ تو اس نے کہا نہیں ابھی تو نہیں, میں پانا چاہتا ہے. کہتا ہاں. انہوں نے وہاں پر پھر نیچے بیٹھے ان کو خوشخبری سنائی, انہوں نے توبہ کی اور نجات پائی. وہ ان کے بال کٹوانے والوں سے بھی جو کہتے تھے وہ بھی نجات پاتے تھے, جس سے وہ سبزی لیتے تھے وہ بھی نجات پاتے تھے. اس طرح بڑا ضروری ہے کہ ہم خدا سے مکاشفہ لیں. جب خدا کی طرف سے مکاشفہ ملتا ہے پھر جادوگر بھی, دیگر نجومی بھی, بہت سے لوگ نجات پاتے ہیں, ان کی جانیں بچ جاتی ہیں. اس طرح مکاشفہ لے کر خدا کے کام کو کریں. اور جو رویا کی تکمیل جو ہے وہ رہنما کی وفاداری سے ہے. اس میں آپ کو بڑی تابعداری, بڑی وفاداری کرنی پڑے گی اور یہاں تک کہ آپ کو جان دینے تک وفادار رہنا پڑے گا. اور دوسری جو ایسی جماعتیں ہیں وہ آپ کی قابل تعریف ہیں. اور اس کا مقصد ہے نمبر 4 پہ, اس کا مقصد ہے کہ لوگوں کی خدمت کرنا, خدا کے آئین کی پاسداری اور خدا کی عزت کرنا ہوتا ہے. جس طرح یوحنا نے خدا کی اس قدر عزت کی کہ وہ کہتا ہے میں ان کی جوتی کے تسمہ کھولنے کے لائق نہیں ہوں. پھر وہ کہتے ہیں جب یسوع آ گیا کہتے ہیں میں گٹوں اور یہ بڑھیں, میں چھپوں اور یسوع نظر آئے. اس طور پر آپ اپنی خدمت میں, اپنی رویا میں یسوع کو عزت دیں اور پھر وہ آپ کی بھی عزت بڑھائے گا. اور اس طور پر خدا کی پاسداری کریں, خدا کی قربت میں رہیں اور اس طور پر سارے کاموں کو مکمل کریں. سو کلام حق کا سنا جانا ہمارے لیے باعث سے برکت ہو. خداوند کا شکر ہو. اے آسمانی باپ میں تیری منت کرتا ہوں تو ہمیں گہرے بھید, گہرے مکاشفات ہم پر آشکارا کر. ہم انسانی رویا کو آگے لے کے نہیں چلنا چاہتے, تیری رویا کو لے کر آگے چلنا چاہتے ہیں. جس طرح بھائی بخت سنگھ پر تو نے آشکارا کیا, جس طرح رینالڈ بونکے پر تو نے ساری باتیں ظاہر
ظاہر کی۔ اس طرح خداوند سننے والوں پر ساری باتوں کو ظاہر کر، خدمت کو مؤثر کر، اور ہم اپنی خدمت سے تجھے عزت اور جلال دیں، جس طرح یسوع نے کہا کہ میں نے خود اپنے باپ کی مرضی کو پورا کر کے، جو اس نے مجھے کام دیا ہے اس کو پورا کر کے اس کا جلال ظاہر کیا، ہم بھی زمین پر تیرا جلال ظاہر کر سکیں۔ اور خداوند میری اس دعا کو سن اور قبول کر، یسوع کے قادر نام سے آمین۔ آپ سے میری یہ درخواست ہے کہ جب آپ یہ پیغام سنتے ہیں تو کمنٹس ضرور کریں، سیکشن میں بتائیں کہ آپ کو کیا برکت ملی ہے۔ آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ ضرور سوال بھی کریں اور آپ کو اس کا جواب دیا جائے گا۔ ان پیغامات کے حوالہ سے سوالات ہیں یا آپ کے دیگر کوئی اور بھی مسیحیت کے حوالہ سے سوال ہے، آپ ضرور سوال کر سکتے ہیں اور آپ کو ضرور جواب دیے جائیں گے۔